السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ سال 2015 جس کے ختم ہونے میں 2 روز باقی ہیں، لیکن یہ سال جاتے جاتے اپنے اختتام کو، اپنی روانگی کو سوگوار کر گیا اور ایک افسوسناک سانحہ مردان میں پیش آیا، جہاں 22 کے قریب افراد شہید ہوئے اور تقریباً 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ اس سال دسمبر کے اندر دوسرا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ دوسرے ہفتے میں ہوا جس میں پارا چنار میں 25 سے زائد افراد شہید ہوئے اور تقریباً 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر دونوں واقعات میں 200 کے قریب افراد زخمی اور شہید ہوئے۔ دہشت گردی سے لے کر پاکستان کے سیاسی اور سماجی مسائل تک، اور پاکستان کے سیاسی اور سماجی مسائل سے لے کر پاکستان کے جو ارباب بست و کشاد ہیں ان کے وعدوں تک، کیا چیز ہے جو اس ملک میں تبدیل ہوتی نظر آئی اس ایک سال کے اندر؟ کیا کچھ ہے جو تبدیل ہوتا ہوا، بدلتا ہوا، پورا ہوتا ہوا نظر آیا اس ایک سال کے اندر جو سال ختم ہو رہا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے۔ آپ سے تعارف کروا دوں، پاکستان پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ۔ امتیاز گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر صحافی، تجزیہ نگار۔ میاں محمود الرشید صاحب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل این سے بھی ان کا موقف جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پہ جان سکے۔ آغاز اسی سے کر لیتے ہیں جو افسوسناک سانحہ مردان میں پیش آیا۔ امتیاز گل صاحب، سر 1100 واقعات ہوئے اس ایک سال کے اندر۔ اگر ہم 2014 اور 15 کی بات کریں تو 2014 میں جو سویلینز کیجویلٹیز ہوئیں دہشت گردی کی وجہ سے وہ 1800 تھی، جبکہ اس سال 900 کے قریب۔ ایک بہت بڑا ڈاؤن فال ہمیں نظر آیا ہے، خاطر خواہ کمی ہمیں نظر آ رہی ہے دہشت گردی کے اندر۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ایک سال کو؟ بلا شبہ میرا خیال ہے اس سال کو اگر آپ سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھیں گے 2015 کو، تو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج اور سیاسی حکومت نے مل کے ایک، بھلے وہ رضاکارانہ طور پہ تھا یا زبردستی تھا، وہ ایک جو سینرجی بنی جس کو کہتے ہیں کہ فوج اور سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہے، اس کی وجہ سے ایک ایسا مومنٹم بنا کہ پہلی دفعہ ریاست کی طرف سے اس قسم کا بیانیہ سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کو یہاں پہ سرگرم نہیں ہونے دیا جائے گا، آپریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ دوسرا، بار بار حکومت کی طرف سے، خود پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں، خاص طور پہ اعتزاز احسن صاحب اور قاہرہ صاحب بار بار ایک تھیم لے کے چلے، اور وہ یہ تھا کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کو کافر قرار دینا برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی ایک شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو اس قسم کا جو ایک بیانیہ تھا وہ اس ملک میں پہلی مرتبہ سامنے آیا، اور اس نے ایک ڈیٹرنٹ کا کام کیا، یعنی کافی حوصلہ شکنی کی ان عناصر کی جو کافی عرصے تک سمجھتے رہے کہ شاید اسلام کے نام پہ وہ جو بھی کہیں گے ان کو ٹچ نہیں کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ جو سپیس تھا غیر ریاستی عناصر کے لیے یا ان مذہبی سیاسی قوتوں کے لیے جو کہ ان چیلنج یہاں پہ اپنا بیانیہ پھیلاتے رہے، ان کے اوپر ضرور قدغن لگی۔ رائٹ قائرہ صاحب، کراچی اور کوئٹہ 2 ایسے شہر مجموعی طور پر دہشت گردی پاکستان میں، لیکن یہ 2 ایسے شہر تھے جو بالکل ایٹ دی ورج آف ڈسٹرکشن پہنچ چکے ہوئے تھے۔ 1823 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں 2014 میں، اس سال کراچی کے اندر 900 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں ٹارگٹ کلنگ یا مختلف واقعات میں۔ بہتری نظر آئی۔ کوئٹہ میں 100 سے زائد واقعات، 200 سے زائد ہلاکتیں، 42 تو مزدور بیچارے بسوں سے اتار کے مار دی گئے، لیکن وہاں پہ بھی صورتحال بہتر ہوئی۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یقیناً پہلی بات تو یہ ہے جی کہ دہشت گردی کے واقعات میں اور یہ جو حادثے ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، جنہوں نے ہمیں اتنا بے حس کر دیا ہے، یقین کیجیے آج اتنا بڑا سانحہ ہے، دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو آج ملک میں کوہرام مچا ہوتا، اور ہماری زندگی ایسے معمول کی ہے جیسے ہم بیٹھے ایک ڈسکس کر رہے ہیں کہ 100 لوگوں کو گولیاں لگی اور یا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا۔ تو ایسی ایک سائیکی کے اندر ہمارے ہاں اتنی بے حسی ہو گئی ہے مسلسل یہ حادثے دیکھتے دیکھتے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا، بالکل میں ایگری کروں گا، کراچی میں، خیبر میں، کے پی کے میں، پورے ملک کے اندر اوورال دہشت گردی کے خلاف، اور جو امتیاز گل صاحب نے کہا میں اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، میں زیادہ اس میں ٹائم نہیں لیتا۔ ایک چیز ضرور ہوئی کہ ہمارے ملک کے اندر نا جی یہ ایک وبا ہے، یہ کوئی یہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی وائرس کی طرح چلتا ہے، کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے، اور یہ پھیلتی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ جب مذہب کے نام پہ، مذہب کا نام استعمال کر کے اس کو پھیلایا جائے تو پھر اس کے اندر لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں۔
ہم سے پہلوں نے بھی شاید کوشش کی. ہماری گورنمنٹ میں جب 2008 سے 13 تک ہم نے سوات مالا کانڈ میں بہت بڑی لڑائی لڑی, ہم نے بڑی لڑائی لڑی, بہت اور بڑی کامیابی سے لڑائی. اس وقت بہت زیادہ حالات خراب تھے. 2008-9 میں آپ کو پتا ہے نا جی, ہمارے فوج کے اوپر حملے ہو رہے تھے, اور مسئلہ یہ تھا کہ لوگ سائیکولوجیکلی اپنی فوج کے اور اپنی حکومت کے ساتھ نہیں تھے. لوگ کہیں اور کھڑے تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں جی ڈائلاگ کریں, یہ لوگ اچھے ہیں, یہ برے ہیں, گڈ طالبان بیڈ طالبان, اسٹریٹجی اسٹیٹ کی اپنی جگہ. لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ویو ان کے ساتھ تھا. 2008-9 میں یہ جو آپریشن راہ راست تھا, اس کے اندر آ کے جب پہلی دفعہ ہم چلے تو بہت ساری سیاسی جماعتوں نے, ایک تو کچھ مذہبی جماعتیں تھیں جنہوں نے تو باقاعدہ جلوس نکال دیے, چلے ان کا تو حق ہے, وہ تو ان کی پالیٹکس کا سٹائل وہ ہے, ان کا کنسٹیٹوئنسی وہ ہے. رائٹسٹ دائیں بازو کی جماعت ہے, کچھ لوگوں کا ایکسٹریمزم ہے, سیکٹیرینزم جن کا فوکس ہے, ان کو چھوڑیے ایک طرف رکھیے. لیکن بہت ساری ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں نے, عمران خان صاحب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, نواز شریف صاحب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, ہمارے لوگ ہیں. یہ مذاکرات کی بات ہوتی رہی اور مذاکرات بھی ہوئے, اور ہم نے ایک وقت وہ آیا کہ آپ بھی, امتیاز گل صاحب بھی, اس ملک کے ہر ذی شعور جو سمجھنے والا بندہ تھا وہ ہمیں ایک طرح کی گالیاں ہی دے رہا تھا کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے کہ تم طالبان کے ساتھ اور ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو اور معاہدے سائن کر رہے ہو. صحیح. پھر وہ بھی قوم نے دیکھا کہ وہ معاہدہ ان کی طرف سے فیل ہوا اور پھر آپریشن کا موقع بنا. تو وہ بھی بیسیکلی یہ تھا کہ جو پبلک ٹلٹ تھا, مائنڈ سیٹ تھا, وہ ان کے کیونکہ حق میں تھا, اور جب وہ فیل ہوا ان کی طرف سے, صوفی محمد نے اس کو خراب کیا یا بیک آؤٹ کیا, تو لوگوں نے کہا مارو. اسی طرح یہ جو واقعہ ابھی انسیڈنٹ شروع ہوا ہے, آپریشن شروع ہوا ہے, یہ بھی حادثے تو روز ہوتے ہیں, اور ان حادثوں میں ہمارے بچے بھی شہید ہوتے ہیں, عورتیں بھی شہید ہوتی ہیں. لیکن یہ جو سانحہ ہوا پشاور کا, اس پشاور کے سانحے نے اے پی ایس کا, اس نے ٹریگر کر دیا چیزوں کو, جو آلریڈی چیزیں آستہ اوپینین بن رہا تھا ساری قوم کا, حکومت کا, ہمارے اداروں کا. ان کو ایک وقت ہوتا ہے جب کیٹلسٹ جسے کہتے ہیں, ضرورت تھی تاکہ خاص وقت پہ جا کے نا, جب وہ کہتے ہیں لاسٹ آ گیا, ٹپنگ پوائنٹ آ گیا, اس کے بعد ایک آپریشن شروع ہوا, ساری قوم نے اس کا ساتھ دیا. اور آج ابہام نہیں ہے, آج ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, گورنمنٹ, اپوزیشن, میڈیا, بائی اینڈ لارج ہم سارے لوگ ایک پیج پہ ہیں. اور آج آپریشن کے لیے اگر گورنمنٹ نے اے پی سی کال کی تو ساری جماعتوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بالکل کیجئے, اور اگر نیشنل ایکشن پلان بنا تو ساری جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور آج بھی ہم اس کو اون کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کہاں کھڑی, ذرا پی ٹی آئی سے بھی جانتے ہیں. محمود الرشید صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, جو آبویسلی آپ سے پرانی جماعت ہے, وہ لبرل ڈیموکریسی کی بات کرتی رہی ہے ہمیشہ پاکستان کے اندر, اور وہ لبرل ویلیوز کو, ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی, اور بائیں بازو کی یا اس سوچ کی حامل. تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگتا رہا, جس کی طرف تھوڑا سا کارا صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ تھوڑا سا رائٹ کی جماعت ہے. یہ آپریشن ضرب عضب ہو, یہ کراچی کے اندر آپریشن ہو, یہ اپنی جگہ پہ, لیکن میاں صاحب جو ذہنیت کو تبدیل کرنا تھا, وہ جو ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلزم, اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا اس ایک سال میں سر؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں ریپیٹ تو نہیں کروں گا, جو دونوں دوستوں نے باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, کہ یہ پچھلے سال 16 دسمبر جو تھا, یہ ایک ایسا اوکیزن بن گیا کہ جس میں صرف حکومت اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ نہیں, بلکہ پوری قوم, تمام پولیٹیکل پارٹیز, ان سب نے ایک مصمم ارادہ باندھ لیا کہ اب اس افریت سے جان چھڑائے بغیر گزارا نہیں, اور پوری قوم یکسو ہو کے اس ایک ایشو کے اوپر سب لوگ ہم اکٹھے ہو گئے, جس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی نکلا. جیسے ابھی آپ وہ ڈیٹا دے رہے ہیں یا فگرز کوٹ کر رہے ہیں کہ 2014 کی بجائے 2015 کے اندر تقریباً 50% ہمارا لاس جو ہے نا وہ آدھا ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. یعنی ابتدا کے 2-3 مہینے تو بڑا پرجوش رہے سارے لوگ, لیکن اس کے بعد جو ہماری خاص طور پہ جو مرکزی حکومت تھی یا باقی اداروں کے اندر آپس میں جس طرح کی ہم آہنگی ہونی چاہیے تھی اور فالو اپ ہونا چاہیے تھا, اور آپریشن ضرب عضب کے ساتھ ساتھ جو 20 نکاتی ایک پروگرام تھا جو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اتفاق رائے سے بیٹھ کر طے کیا تھا, اس میں کچھ جو چیزیں تھیں وہ شارٹ ٹرم تھیں, کچھ چیزیں جو تھیں اہداف وہ لانگ ٹرم تھے. اب اس کے لیے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے اندر جو کوارڈینیشن تھی, جس تیزی کے ساتھ, جس سرعت کے ساتھ اور جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ
اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اس میں ہمیں بڑا فقدان نظر آتا ہے۔ نیکٹا کی بات ہم کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی پرائورٹیز پہ آپ دیکھیں کہ 9 کروڑ روپیہ انہیں دیے گئے، انہوں نے 25 ارب مانگے تھے، یہاں پر اربوں روپیہ یہ اورنج لائنوں پہ اور میٹرو پہ اور ادھر ادھر لگ رہے ہیں دوسرے شہروں کے اندر، لیکن یہ جو پوری قوم نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ پرائورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے، اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات ہونے چاہیے، اس پر اس تیزی کے ساتھ وہ اہداف ہم حاصل نہیں کر پائے۔ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور اب بھی وقت ہے کہ ہماری حکومتیں، صوبائی حکومت بھی، مرکزی حکومت کی بھی، اپنی پرائورٹیز کو تھوڑا چینج کریں اور اس کو پرائورٹی نمبر 1 رکھیں۔ جب تک اس کو پرائورٹی نمبر 1 نہیں رکھیں گے یہ ہم سفر کریں گے۔ ایک شارٹ بریک لینی ہے مجھے، بریک سے ذرا دہشت گردی سے آگے بڑھتے ہیں، جو باقی چیزیں ہونی چاہیے تھی اس ملک کے اندر، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہو سکا ابھی تک اس 1 سال میں۔ ایک بریک سے واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم ویورز۔ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ وہ 100 دنوں کے اندر کس طرح سے حالات تو obviously ٹھیک نہیں ہو سکتے اوور نائٹ، پاکستان کے مسائل اتنے کمپلیکس ہیں، لیکن ایک بڑا کلیم کیا تھا نواز شریف صاحب نے، ذرا وہ سنیے۔ اس قوم کو انشاءاللہ پہلے 100 دنوں میں اس بات کا پتہ ضرور لگ جائے گا کہ یہ حکومت یہ صحیح جانب چل نکلی ہے۔ رائٹ جی، امتیاز گل صاحب، سر راتوں رات مسائل ٹھیک نہیں ہو سکتے، ریشنل اپروچ ہی ہونی چاہیے۔ ہم میاں صاحب سے کہیں کہ وہ 70 سال کا گن صاف کر دیں 2.5 سالوں میں، ممکن نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کہا تھا کہ 100 دنوں میں، یعنی پہلے 100 دنوں میں ڈائریکشن، یعنی قوم اور ملک جائے گا کس سمت، یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2015 ختم ہو گیا ہے، وہ سمت نظر آئی ہے سر؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے عام لوگوں کی طرح اکثر سیاسی قیادت بھی بڑی جذباتی ہے۔ اب انہیں بخوبی علم ہے کہ پاکستان کے مسائل کس نوعیت کے ہیں۔ مثلا اسحاق ڈار صاحب کو معلوم ہے کہ ان کی جو بنیادی کنسٹیٹوئنسی ہے وہ کاروباری لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے ایک جھگڑا مول لے لیا اس سال کے مئی جون سے، ابھی تک وہ چل رہا ہے، مطلب اس کو 6 مہینے ہو گئے، 100 دن سے تو بات بہت آگے چلی جاتی ہے۔ تو اب جس وقت یہ 100 دن کی بات کر رہے تھے، اس سے 100 دن پہلے ہی کافی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار آ رہی ہے، لیکن بجلی کا مسئلہ آج بھی ادھر ہی ہے۔ شاید قدرت نے ہماری مدد کی کہ تیل کی قیمتیں بہت کم ہوئیں، اس کی وجہ سے یہ آئی پی پیز کو اب پیسے دینے کے کچھ قابل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوڈ شیڈنگ بہتر ہوئی ہے۔ لیکن اسٹیٹ بینک کہہ رہی ہے کہ 648 ارب کے سرکولر ڈیٹ جو ہے پھر ہو چکا ہے 2015 کی ضرورت۔ جی وہ اب یہ کہیں ظاہر ہے، اگر بڑے بڑے منصوبے شروع کر رہے ہیں یہ تو پیسے تو یہ ادھر جائیں گے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ تو جائے گا وہ کمپنیوں کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ منصوبے شروع کر رہے ہیں وہ اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے بھی کھاتے میں چلے جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس قسم کے ٹارگٹس تو دینے ہی نہیں چاہیے تھے کہ 100 دن اور 200 دن، یہ مسائل 2 سال میں بجلی بھی ختم اسی سیاسی قیادت کے پیدا نہیں، تو اس میں بس اتنی سی بات ہے کہ یہ جذباتی قسم کے نعرے ہمیں نہیں لگانے چاہیے، نعرہ بازی سے نکل کے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارا قومی ایکشن پلان ہے اسی کی مثال لے لیتے ہیں، آپ پرانی بات کو چھوڑیں، اس کو بھی تقریباً 365 دن ہو گئے ہیں، آپ تو 100 دن کی بات کر رہے ہیں۔ 365 دن گزرنے کے باوجود نیشنل ایکشن پلان کا نقطہ نمبر 20 میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا جو تعزیری قانون ہے، جس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں گی۔ تو ہم ابھی تک انتظار میں ہیں کہ اس بھرپور کوششوں کی کوئی جھلک ہمیں نظر آئے، کیونکہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر یا جو جرائم پیشہ سرگرمیوں سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، وہ سب سی آر پی سی کے مرہون منت ہیں۔ سر یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کے خلاف کارروائی یا کنوکشن جو ہے وہ سی آر پی سی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ ریفارمز اس کے لیے چاہیے۔ ذرا کارا صاحب چونکہ خود بھی لیجسلیٹر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی تو چیمپئن بنتی ہے پارلیمنٹ کی، تو جو لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی، ریفارمز ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہو سکے ان 2.5 سالوں کے اندر۔ صحت کے شعبے میں مثالی اصلاحات، ہیلتھ ریفارمز نل، ایجوکیشن میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفارمز نل، کرمنل جسٹس سسٹم میں نظام انصاف میں مثالی اصلاحات نل، بیوروکریسی میں مثالی اصلاحات نل جو دعوے تھے میاں صاحب کے، طرز حکمرانی گورننس کو بہتر کرنا، اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفارمز کی بات کر رہا ہوں نل،
اسٹرکچرل ریفارمز لانے تھے, اداروں کی تنظیمیں نو کرنی تھی, نہیں ہو سکی, نل. کالا باغ ڈیم سمیت متعدد آبی ذخائر بننے تھے, نہیں بن سکے, نل. نیشنل روڈ سیفٹی پالیسی پاکستان کے اندر 2.5 سالوں میں نہیں بن سکی. دہشت گردی سے زیادہ لوگ مرتے ہیں ہر سال ٹریفک حادثات میں, کوئی روڈ سیفٹی پالیسی نہیں بن سکی. غیر ملکی بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ واپس لانا تھا, میاں صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا, اسمبلی کے فلور پر نہیں لایا جا سکا. کراچی سے لاہور موٹر وے بننی تھی, ابھی تک نہیں بن سکی. لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے دعوے ہونے تھے, وہ پورے نہیں ہو سکے. کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بننے تھے, وہ نہیں بن سکے. انتخابی اصلاحات, الیکٹرل ریفارمز ہونے تھے, وہ نہیں آ سکے. غیر ملکی قرضوں سے نجات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے, پاکستان کو اس قرضوں کی لعنت سے کیسے نکالا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی نظام نہیں بن سکا. مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے مؤثر نظام, وہ نہیں بن سکا. نیلم جہلم پروجیکٹ نہیں بن سکا. مثالی پولیس ریفارمز, وہ نہیں آ سکی. ٹیکس ریفارم سٹیٹ آف دی آرٹ, وہ نہیں آ سکی. سیلاب ہر سال آتے ہیں, سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے لانگ ٹرم 100 ایئرز کا ویژن نہیں آ سکا. یہ وہ چیزیں ہیں جو پارلیمنٹ کو جس میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا. کائرہ صاحب, یقیناً یہ اس پہ کچھ چیزیں ماضی کا حصہ ہے جو ہماری گورنمنٹ کا بھی, ہم جو پیچھے چیزیں چھوڑ گئے یا ہم سے وہ ایجنڈا مکمل نہیں ہوا, اور بہت سارا کام وہ ہے جو اس گورنمنٹ نے خود, اس جماعت نے وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ, جس پہ ووٹ لیے تھے انہوں نے. پارلیمان تو اپنی جگہ کام کر رہی ہے, پارلیمان کو کام کرانا ہوتا ہے گورنمنٹ نے. بزنس آتا ہے پارلیمان کے اندر حکومت کی طرف سے, ڈرائیونگ سیٹ ان کے پاس. نیچرلی جی, پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیشن ہوتی ہے نا, لیجسلیشن میں آپ یہ کہہ لیجئے ہمارے دور میں کچھ پرائیویٹ بزنس میں بھی لیجسلیشن آ گئی کہ پرائیویٹ ممبرز کے بل بھی پاس ہو گئے, ہم نے اس کو سپورٹ کر دیا. ادروائز یہ روایت ہی نہیں ہوتی. بل گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں, لیجسلیٹو بزنس گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے, اپوزیشن یا باقی جماعتیں اس پہ اپنا نقطہ نظر دے کے اس کو جس بھی شکل میں پاس کراتی. سو یہ گورنمنٹ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی مسلم لیگ کی اوورال ٹینڈنسی بھی یہ ہے. اب دیکھیے پنجاب گورنمنٹ میں, وہاں پہ بھی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا, کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا, میاں صاحب کا بھی ادھر بھی, کہ یہاں اجلاس ہوتے ہیں تو اس اجلاس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. پرائم منسٹر خود اس اجلاس میں نہیں جاتے, ان کے وزراء نہیں جاتے. کبھی سینٹ سے لڑائی ہے, کبھی قومی اسمبلی سے لڑائی ہے. تو اگر آپ ان ایوانوں پہ اعتبار نہیں کریں گے, ان کو معتبر نہیں بنائیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ اپنے نظام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور افراد پہ مبنی پالیسیاں افراد کے ساتھ تو چلتی ہیں, اور افراد پیرشیبل ہوتے ہیں. ادارے کھڑے کر کے سماج اور سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں, یہ ہمارا بدقسمتی کا پہلو ہے. رہی بات بیرونی, آپ بہت ساری اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, قرضوں کا ایک بڑا عجیب بات. انرجی پہ تو چلے گل صاحب نے کہہ دیا, انہوں نے ٹھیک پوائنٹ دے دیا, لیکن قرضوں کا مجھے سمجھ آج تک, میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, یہ کہا گیا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے, کشکول بھی توڑ دیں گے. یہ بھی کہا گیا کہ ہم اپنے غیر ضروری اخراجات پہ کمی کریں گے اور اپنا گورننس سمپلیفائی کریں گے اور فلاں. اور پھر گورنمنٹ کی جو پیمنٹ ہوتی ہیں, ایکسٹرنل جو پیمنٹس ہیں, سب سے بڑا بل جو ہمارا تھا وہ ہمارا فیول کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ فیول ہمارا بہت مہنگا آتا ہے, امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر جب 160 145 50 60 ڈالر سے لے کے ایک دم وہ 35 40 ڈالر پہ آ گیا, تو ہمارا وہ بل بھی بہت گرا. اب ہمارے ہاں انرجی کی پروڈکشن میں بھی بہت بہتری آ گئی. ٹیکس بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم نے زیادہ کلیکٹ کرنے شروع کر دیے, تھیفٹ بھی آپ نے روک لی, سسٹم بھی آپ بہتر لا رہے ہیں. تو پھر آپ کیوں قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں؟ آپ آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی نہیں نکل رہے, ہم تو چلے جیسے بھی تھے, مجبور تھے, نہیں تھے فلاں. آپ تو دعوے کر کے آئے تھے, یعنی آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹ کی صورت میں, انٹرنل ڈیٹ کی صورت میں پاکستان کے قرضے میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی بہت اچھی پرفارم کر رہی ہے, اور دوسری طرف ہمارے پاس ریزروز بہت زیادہ ہیں, تیسری طرف ہماری اسپینڈنگ کم ہوئی ہے, اور چوتھی طرف بڑے لیول پہ قرضے اور ایکسٹرنل ڈیٹ بھی آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک اور بڑا المیہ یہ ہے, ایک بریک لے لوں سر, اس گورنمنٹ کا یہ بھی ایک طریقہ, اور ساری گورنمنٹوں کا, لیکن خاص طور پہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے میگا پروجیکٹس, بھلے اس کا نام صوبائی, اس کو لیڈ صوبائی حکومت کر رہی ہو, لیکن اس کو اگر غیر ملکی قرضوں کے ذریعے مکمل کیا جائے گا اور یہ امبیلنس آ جائے گا, جس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کلاسز کے اندر امبیلنس, اور یہاں فیڈریشن کے اندر جو امبیلنس ہے تو وہ آلریڈی ہے. کچھ صوبائی یونٹس کا اپنے خرابیاں ہیں, لیکن بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارا فوکس اگر ایک جگہ پہ زیادہ ہو جائے گا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں زیادہ فوکس کیوں ہے, یہ بادی نظر میں یہ کہنا چاہتے ہیں. بادی نظر میں نہیں, میں وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں. میں ذرا آپ تھوڑا سنوائیں گے کائرہ صاحب کو, ایک منٹ آپ کی بات رو, چھوٹی, میں بڑی معذرت کے ساتھ 2 چھوٹی باتیں رہ جائیں گی, آپ کا اگلا موضوع شروع ہو جائے گا.
ایک بات یاد رکھیے، دہشت گردی سے ہم باہر نکل کے ادھر آ گئے تھے. دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، سماج کو درست کرنے کے لیے، اس کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے آپ نے خاص قوانین کے ذریعے نہیں، ملٹری کورٹس کے ذریعے دہشت گردی نہیں ختم ہونی. ملٹری کورٹ یا جو کوپا کے تحت جو یہ ہے ختم نہیں ہونی. آپ نے عام قانون پہ عمل درآمد شروع کرنا ہے. وہ جو سی آر پی سی کا ذکر کر رہے تھے، وہ جو سی پی سی کا ذکر کر رہے ہیں، عام قوانین پہ آپ اپنے ریگولیشنز پہ عمل کریں گے تو سوسائٹی ٹھیک ہونی شروع ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر ہم آنکھیں بند نہ کریں. ٹھیک ہے اس میں ڈکلائن ہوا ہے دہشت گردی میں، لیکن آج پاکستان میں طالبان، پہلے اور تنظیمیں تھیں، پھر ان کے نام بدلتے طالبان بنے، پھر یہاں سے القاعدہ بنی، اور آج کے اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ اب داعش کا نیٹ بھی یہاں سے پکڑا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ذرا میں محمود الرشید صاحب کو بھی سنواؤں گا کچھ عمران خان صاحب کے وعدے آبویسلی، اور سنوائیں گے ذرا کائرہ صاحب کو زرداری صاحب کے بھی کچھ وعدے. ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم ویورز. کیا کریں، یہ مجبوری ہے ہماری کہ یاد دہانی کرواتے رہیں. اگر ہم یاد نہیں کروائیں گے تو حکمران تو پہلے سے ہی فراموش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤسز کے بارے میں تو ان کا کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں تھا کہ ان کی دیواریں گرا دی جائیں گی، اور ابھی تک سردار مہتاب خان عباسی اسی گورنر ہاؤس میں موجود ہیں KPK کی. سنیے ذرا خان صاحب کیا کہتے تھے. میں نے 97 میں جب پہلی دفعہ پالیٹکس میں تھا، ہم نے یہ سارا وی آئی کلچر ختم کریں گے. ہم آئیں گے تو یہ سارے بڑے بڑے جو محل بنائے ہوئے انہوں نے، جو کہ غلامی کے نشان ہیں، گورنر ہاؤس بند کروں گا میں. اور یہ سارے PM ہاؤس، گورنر ہاؤس، یہ پروٹوکولز، یہ بلٹ پروف گاڑیاں، یہ اب میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے حکمران وہ ہوں گے جو عوام کے پیسے کی قدر کریں گے. انشاءاللہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو یہ جو گورنر ہاؤس کی دیواریں ہیں یہ توڑ دی جائیں گی. رائٹ جی سر، دیواریں توڑ دینی تھی خان صاحب نے. محمود رشید صاحب جی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں بھی آپ نے ساری سنوائیں، تو اس میں پروٹوکول کے بارے میں تو آپ کو اپریشیٹ بھی کر دینا چاہیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہر قسم کے پروٹوکول پہ پابندی لگا دی ہے اور باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑنے والا مرحلہ بھی آ جائے گا، لیکن میں مجموعی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں بھی PTI نے کی تھیں اور جس جگہ بھی ہمیں موقع ملا اس کا آپ کمپیریٹیو آپ اسٹڈی کروا لیں باقی صوبوں کی نسبت، اور میں یقین سے کہہ سکوں گا کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، لوکل گورنمنٹ اور باقی معاملات میں، لا اینڈ آرڈر میں ہمارا جو KPK کا صوبہ ہے وہ باقی تمام صوبوں سے بہتر پرفارم کر رہا ہے. ابھی آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے، کائرہ صاحب نے بھی بڑی لمبی بات کی. میں یہ سمجھ رہا ہوں جی ایک چیز جو آپ میں سے کسی نے جس کا ذکر نہیں کیا وہ ہے ایگریکلچر، وہ ہے کسان، کاشتکار، کہ جو زبوں حالی اس کی ہے. پچھلے 3 سال سے اس گورنمنٹ نے کوئی ایگریکلچر پالیسی جو ہے نا اس کو اناؤنس نہیں کیا، اور آج ہمارے ملک کی جو 70% آبادی ہے جو کاشتکاری پہ اوپر، جس کا ذمہ داری کے اوپر، اور جو ایگریکلچرسٹ ہیں ان کا بالکل ستیہ ناش ہو گیا ہے. لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں. آلو کی فصل کے ساتھ کیا ہوا، پچھلے چاول کی فصل کے ساتھ کیا ہوا، یہ کہنے کو تو انہوں نے 350 ارب کا پیکج دے دیا، لیکن یہ بیکاری بنا دیا اور لوگوں کو پیسے بھی نہیں مل رہے. اور یہ صرف کافی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ پھٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کپاس کے ساتھ، گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اگر حکومت نے یہ جو 20-22 لاکھ ٹن گندم جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے گوداموں کے اندر، اس کو فوری طور پر ایکسپورٹ نہ کیا سبسڈی دے کے لے کے، تو پھر آئندہ گندم کے اوپر جو کچھ ہونا ہے اس کا اتنا خوفناک منظر سامنے آ رہا ہے. تو سب سے زیادہ بڑا میں سمجھتا ہوں جو سیٹ بیک ہے، جو اس حکومت کی خرابی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تمام پالیسیاں جو ہیں وہ کسان کش پالیسی ہیں، یعنی ایگریکلچر کے اندر لوگ پس گئے ہیں، لوگ لٹ گئے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں. لیکن حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. 350 ارب کا پیکج کا اعلان کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. اس طرف حکومت کو آنا چاہیے. دوسرا جو پرائورٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پرائورٹیز اب وقت آ گیا کہ قوم کھڑی ہو اور حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ بھی بدلے اور یہ پرائورٹیز بھی اپنی چینج کریں. ان کی پرائورٹی ہے لاہور شہر کے اندر وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں 2 درجن بچے مارے جاتے ہیں.
یہاں خواتین جو ہے وہ ہسپتالوں کی سیڑھیوں پہ بچوں کو جنم دے رہی ہیں. سر وہ طلال صاحب موجود بھی ہیں ہمارے ساتھ, ذرا جو ہے وہ دیکھیں نا سر جواب لے لیتے ہیں آپ کے سوالوں کا, آپ کے سوالوں کا میاں صاحب جواب لیتے ہیں. طلال صاحب تو ایک توتی صاحب جس در ایگریکلچر پہ تنقید کی, ذرا میں آپ کو سنوا دوں میاں صاحب کے بھی کچھ باتیں, خان صاحب کے بھی ہم سنوا رہے ہیں, زرداری صاحب کے بھی. نواز شریف صاحب ٹنڈو LIR گئے تھے جی الیکشن سے پہلے, وہاں انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا سنیے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کا, اللہ نے موقع دیا پاکستان کی خدمت کا, انشاءاللہ یہ علاقہ جو ہے, یہ ٹنڈو LIR کا جو علاقہ ہے, انشاءاللہ اس کی تقدیر سب سے پہلے بدلے گی. یہاں کے لوگ انشاءاللہ سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ تبدیلی آئے گی, یہاں کے لوگ اس تبدیلی کو محسوس کریں گے. جی طلال صاحب, ایک سال کا ہم راؤنڈ اپ کر رہے ہیں. جی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں 2-3 چیزیں آپ سے کہوں گا کیونکہ آپ ایک پورے سال کا راؤنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ایک یہ جو ہمارا 1 سال گزرا ہے, اس سال میں کیا کیا ضروری, کیا کیا اچھے کام وہ پاکستان کے لیے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کی پارٹی کی بیشنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اچھا پہلے کیا ہوا ہے, اس کے بعد تنقید بھی کرنی چاہیے تاکہ اس سے اگلا سال بہتر ہو سکے. اس سال کیا کیا بہت بہتر ہوا. سب سے پہلے 21ویں ترمیم ہوئی جو کہ دہشت گردی کے خلاف, جو 16 دسمبر 2014 کا واقعہ تھا, بچوں کے ساتھ جو ایک ظالمانہ واقعہ ہوا. اس کے بعد پوری قوم, تمام سیاسی قوتیں, تمام ادارے اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد 21ویں ترمیم سب سے پہلے ہوئی, نیشنل ایکشن پلان بنا. اس کے بعد چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لائے. پاکستانی دنیا میں بڑا ترین ایک معاہدہ جو اکانومی جس کے پاکستان کے مستقبل کی جس پہ انحصار ہوگا وہ راہداری کا منصوبہ بنا. اس کے بعد ایک بہت بہت بڑا کام ہوا, وہ ہے ٹیپی, جو کہ میرا خیال ہم اسے ابھی تک پوری اچھی طرح مارکیٹ نہیں کر سکے یا لوگوں کو بتا نہیں سکے. اسی طرح پھر اس سال میں اور جو واقعات مختلف ٹائم پر ہوئے, ہمیں اچھی چیزوں کے پر بھی غور کرنا چاہیے. اور باقی رہی بات کہ اگر 2 بڑے پرابلم ہیں پاکستان کے جو پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 1 دہائی سے زیادہ چل رہے ہیں, اس میں ایک دہشت گردی ہے. آج پاکستان میں دہشت گردی پہلے سے کم ہوئی ہے, ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی, ابھی بھی آئیڈیل نہیں, لیکن پہلے سے کم ہوئی ہے. کراچی پہلے سے پرامن ہوا ہے. اکانومی جو پاکستان کی ہے, پورے دنیا کے بڑے ادارے اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں, اس میں اور بہتری کی گنجائش ہے. اسی طرح پاکستان میں انرجی کرائسس تھا. انرجی کرائسس جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کمپیریٹو کم ہوئی ہے, گیس پہ توجہ دی جا رہی ہے اور LNG اور دوسری بڑے تاکہ پاکستان میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جا سکے. تو یہ وہ کام ہے جو پچھلے 2-2.5 سال میں اچھے ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں. اب آپ رہی میاں محمود صاحب نے جو تنقید کی ہے, میں انہیں ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک تو حکمران, وہ بار بار کہتے ہیں حکمران ٹھیک ہو جائیں, حکمران ٹھیک ہو جائیں, حکمران, وہ خود حکمران ہے. انہیں ذرا یاد کروائیں کہ KP میں یہ حکمران ہے پچھلے 2.5-3 سال سے, کوئی شک نہیں. یہ اس کے بعد یہ انہیں یاد کروائیں کہ ابھی بھی پشاور کے سب سے زیادہ لوگ جو ڈیلسس کروانے اسلام آباد آتے ہیں وہ پشاور سے آتے ہیں. چلیں میں سر ایک اور وعدہ خان صاحب کو یاد کروا دیتا ہوں ذرا, پھر میں زرداری صاحب کی طرف بھی آتا ہوں. ایک ذرا شارٹلی سنیے جی, پروونسز کی بات ہو رہی تھی الیکشن, سب نے ووٹ لینے تھے, نئے صوبے بنائے. ہزارہ پروونس کے بارے میں عمران خان صاحب کا موقف بڑے واضح تھا, لیکن 2.5 سال ہو گئے, ہزارہ پروونس نہیں بن سکا. وحید میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ بننا چاہیے. سنیے ذرا جی ہزارہ پروونس. وہ دن آئے گا انشاءاللہ, ہزارہ صوبہ بنے گا, لیکن ہری پور والوں. رائٹ سر, امتیاز گل صاحب, سر ہزارہ صوبہ بنے گا, خان صاحب نے بھی کہا تھا. وہ امیر, اب ہم کون سے ان کے وعدے پہ کامنٹ کریں گے. اب دیکھیں وہ حکمران, مطلب جو طلال صاحب نے حکمرانی کی بات کر دی, اصل مسائل تو یہ ہیں جو ڈائلیسس کی ایکچولی جو بات کر رہے تھے. ظاہر ہے KP میں اگر سہولیات نہیں ہیں اور جہاں پہ ہوں گے لوگ وہیں پہ جائیں گے نا. مثلا شوکت خانم مثال کے طور پہ ابھی لاہور میں ہے تو کینسر کے مریض تو وہاں لاہور جاتے ہیں. آج پشاور میں بھی خیر بن گیا, اب پشاور میں شاید اس کا افتتاح ہو گیا ہے. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ یہ وعدے کرتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں تمام حکومت نے اور فوجی قیادت نے مل کے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم افغان مہاجرین کے لیے ایک باقاعدہ
طویل مستقل ایک حل تلاش کریں گے. آج تک وہ مستقل حل نہیں آ سکا. فاٹا کے حوالے سے بہت بڑا وعدہ کیا. تو یہ دونوں پوائنٹ نمبر 19 اور پوائنٹ نمبر 12 نیشنل ایکشن پلان. تو اس طرح کی تو بہت ساری مثالیں ہیں. ختم ہو گیا. بس میں لاسٹ ذرا کارا صاحب کو میں بڑا پرانا ایک 2010 کا کلپ سنوانا چاہوں گا. زرداری صاحب گورنر ہاؤس میں تھے اور میں نے پنجاب کی پگ پہنی ہے اور میں پنجاب میں آیا کروں گا, یہاں پہ دربار لگاؤں گا, یہاں وزیر آیا کریں گے. سنیے ذرا زرداری صاحب نے کیا کہا تھا. جب میں چائنا جا رہا ہوں تو تواڈے گھر میں جا رہا ہوں, جب میں آسٹریلیا جا رہا ہوں, جب میں امریکہ جا رہا ہوں تو میں اس غریب دے واسطے جا رہا ہوں. ٹرکی جاواں گا تو بھی غریباں دے واسطے جاواں گا. جد میں جتھے جانا اور میں $700 ملین دا لون لے کے آیا جس 32 ڈیم بننے نے پاکستان چ, اس 4 ڈیم 6 ڈیم جڑے نے وہ پنجاب چ بننے نے. اساں نیشن بلڈنگ کرے سو تو ساری انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرے سو تو ساری کیپیسٹی بدھائی سو, انڈسٹریل زون دے سو تو ساری اپنی گیس تھی سی تو سارے اپنے فیڈر تھی سن. یہ کام تھی رسن. ذرا لاہور والا بھی سنوا دیں جی, جو لاہور میں ریگولرلی آنا تھا زرداری صاحب نے, ذرا وہ بھی سنوا. میں نے پنجاب دی پگ پہنائی ہے تو میں نے پنجابی تقریر کرنی چاہیے. بڑا شکریہ. انشاءاللہ تواڈے نال میں ملتا رہاں گا. میں پروگرام بنایا ہے کہ ہر مہینے ایک ہفتہ میں لاہور میں رہاں گا, اتنے آ کے تواڈے کول بہواں گا, تواڈی گلاں سناں گا. اتنے آپ دربار لگاواں گا, اس دربار سے ورکراں نوں بلاواں گا, منسٹراں نوں تے بٹھاواں گا, پھر وہ دے بعد فیصلے ہون گے. ہر فیصلہ جڑا ہے وہ اتنے ہی آ کے کراں گا. رائٹ جی سر, یہ 20 مارچ 2010 کو وعدہ تھا, ہر مہینے ایک ہفتہ, وہ تو وہ چھوڑ کے ویسے ہی دبئی چلے گئے. گزارش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ 2010 میں ہماری گورنمنٹ تھی اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ صوبائی حکومت کیونکہ ہمارے ورکروں کو, ہماری پارٹی کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت نیچرلی ایک پارٹی کے لیڈر نے اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے بات ضرور کہی, اور اگر ان کا نہ آنا ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوا. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر ہم پنجاب میں جا کے, یہ پالیسی ہماری اس لیے نہیں بن سکی یا فالو نہیں کر سکے ہم اس کو, کہ اگر ہم اس وقت جا کے پنجاب میں بیٹھتے اور پنجاب کی حکومت کو ہم بیش کرتے, حالانکہ شہباز شریف صاحب تو بہت اعلیٰ قسم کی گفتگو فرما رہے تھے, لیکن اگر ہم کرتے تو پھر وہ لڑائی جو 90 کی دہائی میں شروع ہوتی تھی وہ شروع ہو جاتی, اور ہم آج بھی اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب نے خود بی بی کی زندگی میں ایک لڑائی شروع کی تھی, جب وہ وزیر اعظم تھی اور انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگا کے اپنا الگ صوبے کا اعلان کرنے لگے تھے آلموسٹ. اسی طرح یہ بات درست ہے امیر کہ ہمارے سیاستدانوں کو پبلک اکاؤنٹیبلٹی کم ہے, اور جو نعرے ہم لگا دیتے ہیں ہم یہ دیکھے بغیر کہ ہماری کیپیسٹی, ہماری اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے بھی کہ نہیں. بالکل لوگوں کو اس پہ اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. دنیا میں اگر کوئی الیکشن کے دوران نعرے لگا کے ووٹ لیتا ہے اور پورے نہیں کرتا تو اس کو سزا ہوتی ہے, احتساب ہوتا ہے. اور ایک آخری جملہ میں اپنے بھائی سے کہوں گا, آپ ٹیپی کی بات کر رہے ہیں, ہمارے دور میں یہ منصوبہ نیگوشیٹ ہوا تھا, یہ تب جا کے بننا ہے یا عمل ہونا ہے جب افغانستان میں امن آ جائے گا. آپ آئی پی کا ذکر کریں, ایران پاکستان پائپ لائن, وہ بھی شروع کر کے آپ چھوڑ گئے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, امتیاز صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور بات کریں گے سال بھر میں ہیلتھ سیکٹر میں خاص طور پر کیا ہوا. دیکھتے رہیے گا جائزہ.